ٹوٹا ہوا دل ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ادران کے سامنے کمال کی اصلیت آنے والی ہے اور کیا اشنا اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہی ہے؟ آئیے آج کے ریویو میں یہ سب تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ادران اور سمین کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے اور ادران، سمین، ارہا ایک ہیپی فیملی کی طرح زندگی گزارنا شروع ہو چکے ہیں، اور یہ سب سمین سے برداشت نہیں ہو رہا کیونکہ وہ تو دن گن رہی تھی کہ کب ادران خود سمین کو اس گھر سے نکال باہر کرے گا، لیکن اب اسے یہ خوف پیدا ہو چکا ہے کہ سمین جو ارہا کے دل میں اپنی جگہ بنا چکی ہے، تو ایسے میں ادران کبھی بھی سمین کو اس گھر سے نہیں نکال سکتا، اور اب چونکہ سمین اور ادران کے درمیان رشتہ ٹھیک ہو چکا ہے، تو کل کو اگر سمین اور ادران کے بچے ہو جاتے ہیں تو شائلہ کی تو اس گھر میں پوزیشن پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو جائے گی۔ شائلہ کی دوست اسے مشورہ دیتی ہے کہ اگر تم اپنے گھر میں اپنی پوزیشن سٹرونگ کرنا چاہتی ہو تو تمہیں بھی اب فیملی ایکسٹینڈ کرنے کے بارے میں، یعنی بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ شائلہ کی دوست کو یہ کیسے لگا کہ شائلہ اور کمال کے بچے ہو جائیں گے تو شائلہ کی اس گھر میں پوزیشن سٹرونگ ہو جائے گی، جبکہ یہ شائلہ کا مائکا ہے اور اس کا شوہر بھی اس کے گھر میں رہتا ہے۔ ہاں، اگر شائلہ اپنے سسرال میں رہتی تو پھر بھی یہ بات لاجیکل تھی۔ خیر، اب شائلہ یو کے جا کے اپنا علاج کروانا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ کمال بھی اس کے ساتھ جائے۔ کمال کے ذمے یو کے ویزے اور ٹکٹس لگاتی ہے، لیکن کمال تو یہ سن کے پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اشنا سے اس کی نئی دوستی ہوئی ہے اور وہ فی الحال اشنا سے اتنا دور جانا نہیں چاہتا۔ بڑی چالاکی کے ساتھ وہ ایسا کھیل کھیلتا ہے کہ شائلہ اکیلی جانے پر مجبور ہو جائے، جبکہ کمال یہیں پاکستان رہ کر اشنا کے ساتھ اپنا خفیہ تعلق جاری رکھ سکے۔ ٹریول ایجنٹ سے کہتا ہے کہ صرف میری بیوی کا ویزا اور ٹکٹ کا انتظام کرو، اور اگر میرے سسرال میں سے کوئی تم سے فون کر کے پوچھے تو تم نے یہی کہنا ہے کہ تم نے میرے لیے بھی ویزا اپلائی تو کیا تھا لیکن ٹریول ہسٹری نہ ہونے کی وجہ سے ویزا ریجیکٹ ہو گیا۔ دوسری طرف اشنا کمال کی محبت میں اس حد تک اندھی ہو چکی ہے کہ اسے صحیح اور غلط کی بھی تمیز نہیں رہی۔ کمال اسے ایک فارم ہاؤس میں ہونے والی لیٹ نائٹ پارٹی کی دعوت دیتا ہے اور اشنا بغیر ایک لمحہ سوچے فوراً تیار ہو جاتی ہے۔ اس کے دل میں صرف یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کمال کے دوستوں سے ملے اور اس کی دنیا کا حصہ بنے، بالکل ویسی ہی لڑکی بن جائے جیسی کمال اسے دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ کمال نے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اشنا سے یہی جھوٹ بولا ہے کہ یہ پارٹیز اٹینڈ کرنا تمہارے لیے ضروری ہیں تاکہ تمہاری پرسنالٹی گروم ہو سکے۔ اس سے پہلے کہ میرے ماں باپ پاکستان واپس آئیں تمہیں ان کی پسند کی لڑکی بننا ہوگا۔ جبکہ گھر میں اشنا کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے اور اسی پر ڈسکشن کرنے کے لیے اشنا کے پیرنٹس سمین کو بھی اپنے گھر بلواتے ہیں، جبکہ چھوٹی بہن نیلی تو پہلے ہی اپنے ماں باپ سے کہہ دیتی ہے کہ اگر آپ اشنا کے لیے کوئی لڑکا تلاش کر رہے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ لڑکے کو امیر ہونا چاہیے، کیونکہ میں اچھے سے جانتی ہوں کہ اشنا اور کوئی خوبی دیکھے یا نہ دیکھے لڑکے کی امارت ضرور دیکھے گی، اور خاص طور پہ جب سے سمین کا رشتہ ادران بھائی سے ہوا ہے تو بس اب اشنا کی بھی یہی خواہش ہے کہ اس کا شوہر بھی ادران بھائی کی طرح امیر کبیر ہو۔ دوسری طرف سمین، جو اب اپنی زندگی میں کافی حد تک خوش اور مطمئن ہے، اپنے والدین سے ملنے آتی ہے۔ سمین کو خوش دیکھ کر شجاعت صاحب اور نیرہ دونوں سکھ کا سانس لیتے ہیں۔ اسی دوران سمین اشنا کے بارے میں پوچھتی ہے کہ آخر وہ ابھی تک کہاں ہے اور اتنی دیر سے میں آئی ہوئی ہوں، وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی، کس چیز کی تیاری کر رہی ہے؟ نیلو مسکراتے ہوئے بتاتی ہے کہ اشنا اپنی کسی امیر دوست کی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے جا رہی ہے، اسی لیے تیار ہونے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن حقیقت تو کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک لگژری گاڑی اشنا کو لینے آتی ہے۔ سمین چھت سے اشنا کو اتنی مہنگی گاڑی میں جاتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے۔
اشنا کی تیاری اور انداز دیکھ کر سمین کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ کہیں اشنا کسی غلط راستے پر تو نہیں چل پڑی۔ ادھر کمال بھی پوری پلاننگ کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے۔ لگتا یہی ہے کہ اشنا کو گھر سے پک کرنے کے لیے وہ اپنے کسی دوست کو بھیجتا ہے، کیونکہ اشنا ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ نہیں بلکہ گاڑی میں پیچھے بیٹھتی ہے۔ کمال کو یہ ڈر تو ہوگا نا کہ اشنا کے گھر والے کہیں اسے دیکھ کر پہچان نہ لیں۔ اور پھر آگے چل کے اشنا کمال کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ راستے میں سگنل پر جب گاڑی رکتی ہے تو قسمت ایسا موڑ لاتی ہے کہ ساتھ والی گاڑی میں ادران موجود ہوتا ہے۔ کمال جیسے ہی ادران کو دیکھتا ہے اس کے تو چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ وہ فوراً اشنا کے آگے ہو جاتا ہے تاکہ ادران کی نظر اشنا پر نہ پڑ سکے۔ اگرچہ ادران اشنا کو واضح طور پر نہیں دیکھ پاتا، لیکن وہ کمال کو کسی لڑکی کے ساتھ ضرور دیکھ لیتا ہے، اور یہی منظر اس کے ذہن میں کئی سوالات کھڑے کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر تو یقیناً سگنل اوپن ہوتے ہی کمال گاڑی کو دوڑا کر لے جائے گا، لیکن ادران اسے اتنے آرام سے چھوڑنے والا نہیں۔ یا تو ہو سکتا ہے وہ کمال کی گاڑی کا پیچھا کرے یا پھر کمال کو کال کر کے فوراً گھر آنے کا کہے، اور پھر شائلہ سے کہے کہ پوچھو اپنے ہسبینڈ سے کہ یہ کس لڑکی کے ساتھ تھا۔ یہاں پر ممکن ہے کہ کمال کوئی نہ کوئی جھوٹی کہانی بنا کے خود کو بچا لے، اور شاید شائلہ بھی ادران سے صاف کہہ دے کہ جس طرح تمہیں میری اپنی اور اپنی بیوی کی زندگی میں انٹرفیئرنس پسند نہیں ہے، اسی طرح مجھے بھی یہ پسند نہیں کہ تم میرے شوہر کے بارے میں کوئی بات کرو۔ اور کمال بھی شائلہ کو کنونس کرنے کی کوشش کرے کہ ادران صرف تم سے بدلہ لے رہا ہے، لیکن شائلہ کے دل میں یہ بات تو کہیں نہ کہیں آئے گی کہ پہلے پھپھو نے بھی کمال کے بارے میں کچھ ایسا ہی کہا تھا، اور اب ادران بھی کمال کے بارے میں یہی کہہ رہا ہے کہ کمال کسی لڑکی کے ساتھ تھا۔ ہو سکتا ہے شائلہ کمال پہ خاموشی سے نظر رکھے اور بالآخر کمال اور اشنا کے افیئر تک پہنچ جائے، اور ظاہر ہے اس دن نہ صرف اشنا کو بلکہ اشنا کی وجہ سے سمین اور باقی گھر والوں کو بھی شائلہ، ادران اور غیور صاحب کے سامنے بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جناب شائلہ بھی اپنے علاج کے لیے یو کے جا رہی ہے، جبکہ شازر بھی یو کے میں ہی موجود ہے، تو کہیں یہ کوئی انسیڈنس تو نہیں۔ خیر اب شازر بھی پر تول رہا ہے کسی طرح سے پاکستان واپس آنے کے لیے، اور پاکستان واپس آنے سے پہلے وہ جولی کو مکمل طور پر تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ لگتا یہی ہے کہ وہ جولی کو لوٹ کر پاکستان کے لیے نکلے گا، اور پاکستان واپس آنے کے بعد سمین کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو ناظرین، ڈرامہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے کہانی مزید دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ادران اشنا کو کمال کے ساتھ دیکھ لے گا، یا پھر کمال ادران کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔